بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 7 اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ عز و جل اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایسے میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے ہمارے طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں میں آیا۔ میں رات کو بیزار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھے غالب آ گئی۔ جب میں نے اپنے رب تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا، محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھ لیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کو ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی، میں نے پہچان لیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نمبر 1 جماعت نماز کے لیے چل کر آنا، نمبر 2 نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، نمبر 3 ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 4 درجات کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا، کچھ مانگ لینے۔ عرض کیا ہے، اللہ تو سے نیک اعمال بجا لانے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تک کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لینا۔ تو اس سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے مطابق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا اور معبود برحق نہیں، وہی اکیلا اور یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے رسول ہیں، وہ کلمہ اللہ روح اللہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر القاء کیا تھا، اور جنت و جہنم حق ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو مرتے دم تک شرک نہیں کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا اور اس جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے، توبہ بھی گناہوں کو کفارہ بنتی ہے، چنانچہ جوش کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5 نماز گناہوں کو مٹانے کا عظیم ذریعہ ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کے اور اس کے پچھلے نماز کے مابین اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں، نماز جمعہ سے جمعہ تک اور انسان سے رمضان تک رمضان میں آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور ان میں سے اچھے توبہ کرنے والے خطا کار ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو انہی صفات کے ساتھ پیدا کیا، کبھی اطاعت تو کبھی مسیحت، سیدھا چلتا ہے تو کبھی الٹا ہو جاتا ہے، یاد بھی کرتا ہے بھول بھی جاتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے اور ظالم بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے معصوم صرف انبیاء کرام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نو مولود کو فطرت یعنی اسلام پر پیدا فرما کر احسان فرمایا، چنانچہ جو اسلام پر قائم رہا اور انبیاء کی دعوت کو قبول کیا تو وہی ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول اور گناہ معاف فرما دے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظہر یا عصر کی نماز کی بات ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداء میں صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنے سامنے کسی چیز کے بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو ہٹے اور ہم بھی پیچھے کو ہٹے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیچھے کو ہو گئے اور ہم بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو نماز کے دوران ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اس سے قبل تو نماز میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اپنی سمیت پیش کی گئی تھی، اس کے انگوروں کا گچھا توڑنا چاہا تاکہ تمہیں دکھاؤں، اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا اور زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام مخلوقات اسے کھاتے تب بھی اس میں کوئی کمی نہ ہوتی، لیکن پھر میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ اس طرح میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، جب میں نے اس کے شعلوں کی حرارت محسوس کی تو میں پیچھے کی جانب ہٹا۔ میں نے اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی کہ جنہیں جہنم کسی چیز کا امیر بنایا جاتا ہے تو وہ راز نہیں رکھتی، اس طرح جب سوال کرتی ہیں تو خوب اصرار کرتی ہیں، اور جب انہیں کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔